سور کو عظمتیں جو ملی ہیں وہ میرے محبوب کے قدموں کے صدقے سے ملی ہیں۔ غار سور کو جو شانیں ملی ہیں، جو رفعتیں ملی ہیں، وہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کے طفیل ملی ہیں۔ غار سور کو بہت سے عاشق لوگ جو عمرہ شریف کے لیے جاتے ہیں، حج مبارک کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر جا کر غار سور کی زیارت کر کر آتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن پاک کے اندر غار سور کا ذکر ہے، لیکن غار حرا کا ذکر نہیں ہے۔ غار حرا کون سا؟ اس کی بھی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، لیکن اس کا ذکر قرآن کے اندر نہیں ہے۔ غار حرا وہ غار ہے کہ جہاں پر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر قرآن پاک کی پہلی آیہ مبارکہ اقرا نازل ہوئی۔ غار حرا وہ غار ہے۔ اور غار سور کون سا ہے؟ غار سور وہ ہے کہ جہاں پر ہجرت کی رات آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے رفیق کے یار، رفیق کے غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر ٹھہراؤ کیا، وہاں پر ٹھہرے اور آرام فرمایا۔ غار سور کا جو واقعہ ہے وہ بہت ہی لمبا اور طویل ہے، اگر اس کو واضح کر کر بیان کرنا شروع کرو تو اس کے لیے ٹائم زیادہ چاہیے، تو میں مختصر وقت کے اندر شارٹ کر کر آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش کروں گا، اور اسی کے اندر میرے آقا کی شان اور آپ کے یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شان و عظمت بیان کروں گا۔ غار سور کا واقعہ کس طرح سے پیش آیا، کیا معاملہ بنا، کیا ہوا تھا؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کی رات کیوں سفر کیا غار سور کی طرف؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے ہوا یہ سفر؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، ایک مالک کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہ سب کہو لا الہ الا اللہ، کہ ایک رب کی عبادت کرنی ہے، ایک رب کی پوجا کرنی ہے، ایک رب کی وحدانیت کی گواہی دینی ہے، ایک ہی مالک کل ہے، ایک ہی خالق کائنات ہے، اسی نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اسی نے شجر و حجر کو پیدا فرمایا، وہی رب ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب کی طرف غروب کرتا ہے، وہی رب ہے جو بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی ستون کے آسمان کو کھڑے کیے ہوئے ہے، وہی مالک کائنات ہے کہ جو سب کو واللہ خیر الرازقین، سب کو رزق پہنچانے والا ہے، سب کو رزق عطا کرنے والا ہے، وہی رب ہے جو سب کو اولادیں عطا فرماتا ہے، وہی رب ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ سب کو عزتیں عطا فرماتا ہے، جسے چاہے ذلت عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہے بیٹے جیسی دولت سے نواز دے، جسے چاہے بیٹی جیسی رحمت سے نواز دے، جسے چاہے بیٹا دے کر چھین لے، جسے چاہے بیٹی دے کر واپس لے لے۔ یہ سارے معاملات اس رب کائنات کے ہیں۔ جب میرے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک وحدہ لا شریک کی ذات کو ماننے کا
پیغام کفار مکہ تک پہنچایا تو کفر کے اندر ایک لرزہ طاری ہو گیا. جو کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ جو تھے، جب انہوں نے سنا تو وہ چیم گویا کرنا شروع کر دے. وہ آپ کو صادق و امین مانتے تھے. میرے محبوب نے فرمایا کیا تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو سب نے بیک زباں، کفار نے بھی، مشرکین مکہ نے بھی یہی کہا کہ ہم نے آپ کو صادق و امین پایا ہے. ہم نے کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، آپ کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتے. تو پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پھر میں ہی تمہیں کہتا ہوں کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو. کفار مکہ، مشرکین مکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے دشمن بن گئے. انہوں نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کرنے کے منصوبے بنانا شروع کر دیے کہ معاذ اللہ کسی طرح سے چال چل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ آپ کو قتل کر دیا جائے. یہ کفار مکہ نے پلاننگ شروع کر دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرما دیا تھا، اے ابو بکر تیار رہنا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہاں سے کوچ کرنا پڑ جائے، سفر کرنا پڑ جائے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر لیجئے، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لیجئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ کا حکم ہوا تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا ارادہ فرما لیا، مکہ سے تشریف لے جانے کا ارادہ فرما لیا. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تشریف لے جانے لگے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو فرمایا کہ علی ہم نے آج ہجرت کر جانا ہے یہاں سے، تم پیچھے آ جانا اور آج رات تم میرے بستر پر لیٹ جانا، میرے بستر پر سو جانا. تم نے آج رات میرے بستر پر آرام کرنا ہے. اور یہ کچھ امانتیں ہیں، اس میں ابو جہل کی بھی امانت ہے، اس میں مشرکین مکہ جتنے بھی ہیں ان کی امانتیں موجود ہیں میرے پاس. آپ اندازہ کر لیجئے کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ اپنی امانتیں آقا کے پاس رکھا کرتے تھے لیکن نبی نہیں مانتے تھے. غیب دان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی آج میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح یہ ساری امانتیں کفار مکہ، مشرکین مکہ کو واپس کر کے ہمارے پیچھے آ جانا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حکم مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا کہ تم نے آج میرے بستر پر سو جانا ہے، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے ارادے سے باہر تشریف لے جاتے ہیں. باہر کفار مکہ جو ہے چال چلے ہوئے ہیں. ابو جہل نے کچھ لوگوں کو باہر کھڑا کر دیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں تو ان کو تم نے معاذ اللہ قتل کر دینا ہے. لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. وہ مالک کل ہے، وہ خالق کائنات ہے، اس نے اپنے نبی کے اوپر آنچ بھی نہیں آنے دی. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر تشریف لے جاتے ہیں تو ہاتھ میں خاک ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ یاسین پڑھتے ہیں اور اس مٹی، اس خاک کے اوپر پھونکتے ہیں اور اس مٹی کو، اس خاک کو کفار مکہ، مشرکین مکہ جو میرے محبوب کے قتل کے منصوبے بنا کر باہر کھڑے ہیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ مٹی، وہ خاک ان کی آنکھوں کی طرف پھینک دیتے ہیں اور ان کے سامنے اندھیرا ہو جاتا ہے، ان کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے. وہ سب کے اوپر غنودگی طاری ہو جاتی ہے اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بڑے آرام سے ان کے درمیان سے گزر کر تشریف لے جاتے ہیں.
تشریف لے جاتے ہیں. یہاں پر ایک بات کرتا چلوں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, جب میرے محبوب نے فرمایا نا, اے علی آج کی رات تم نے میرے بستر پر سو جانا ہے, میرے بستر پر سو جانا ہے. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی کوئی بھی رات اطمینان سے نہیں سویا, سکون سے نہیں سویا, مجھے بے چینی رہتی تھی, مجھے اطمینان نہیں ہوتا تھا. کیوں نہیں اطمینان ہوتا تھا؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں یہی سوچتا رہتا تھا کہ شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بستر پر سو جاؤں اور میری روح قبض کر لی جائے, میری روح قبض کر لی جائے. مولا علی فرماتے ہیں لیکن وہ رات, ہجرت کی رات, جب میرے محبوب نے فرما دیا اے علی آج تم میرے بستر پر سو جانا, اور صبح ہوتے ہی کفار مکہ کی امانتوں کو واپس کر ہمارے پیچھے تشریف لے آنا. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں بستر پر لیٹ گیا, تلوار کو سرہانے کے نیچے رکھ لیا, اتنے اطمینان سے سویا. باہر کفار جو ہے کفار قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں, ان کو کیا پتا کہ بستر پر مولا علی لیٹے ہوئے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ رات, جس رات میرے محبوب نے فرمایا اے علی آج تم بستر پر میرے والے پر سو جانا اور صبح اٹھ کر ساری امانتیں واپس کر کے ہمارے پیچھے آ جانا, تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ آج کی رات مجھے موت نہیں آ سکتی, آج کی رات مجھے موت نہیں آ سکتی, آج کی رات عزرائیل نہیں آ سکتا میری روح قبض کرنے کے لیے, کیونکہ غیب دان نبی نے فرما دیا ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کلی کہیں ان کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام. وہ زبان کہ جو زبان اللہ کے حکم کے بغیر بولتی نہیں تھی, جو زبان سے نکلتا تھا وہی نکلتا تھا, وہ جو رب کا حکم ہوتا تھا, اس زبان سے میرے محبوب نے فرما دیا اے علی آج میرے بستر پر سو جانا, مجھے آج پکا یقین تھا کہ مجھے آج موت نہیں آ سکتی, مجھے آج موت نہیں آ سکتی. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب کفار مکہ مشرکین مکہ کے درمیان سے گزر گئے تو آپ کہاں پر تشریف لے گئے, کہاں پر گئے؟ قربان جاؤں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تیری عظمت پر, تیری شان پر, تیری رفعت پر پتہ نہیں لوگ کیسے آپ کی ذات کے اوپر انگلیاں اٹھا لیتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے, اور اذ ہما فی الغار یہ کیا ہے؟ اس کے اندر تو یار ہی تو موجود تھے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں, جا کر دستک دیتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی تیار کھڑے ہوتے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی تیار کھڑے ہوتے ہیں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ابو بکر چلے؟ یار کہتا ہے جی آقا چلے, غلام حاضر ہے, آقا چلیے غلام حاضر ہے. میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر تم پہلے ہی سے تیار تھے؟ آپ نے عرض کی آقا آپ نے پہلے ہی فرما دیا تھا ابو بکر تیار رہنا, کسی بھی وقت سفر کرنا پڑ سکتا ہے. آپ نے پہلے فرما دیا تھا, میں تو حضور اس دن سے انتظار کر رہا تھا کب میرے محبوب کا آرڈر ہو, حکم ہو تو میں اپنے محبوب کے ساتھ سفر اختیار کروں. اے ابو بکر کیا تیری شان ہے کہ ساری کائنات در مصطفیٰ پر جاتی ہے, ساری کائنات در مصطفیٰ پر جاتی ہے, وہاں پر جا کر جھولیاں مرادوں سے بھرتی ہے, ہر یار محبوب کے پاس جاتا ہے. اے ابو بکر تیری شان پر قربان کہ ساری کی ساری رحمتیں کائنات کی جان تیرے دروازے پر آ گئی ہے, تیرے پاس تشریف لے آئی ہے. اے ابو بکر تیری عظمت پر ہماری ہزاروں جانیں قربان. آپ کے قدموں کے نیچے لگی ہوئی مٹی, بلکہ یوں کہ جس گھوڑے کے اوپر, جس اونٹ کے اوپر ابو بکر نے سواری کی ہو, اس اونٹ کے قدم
قدموں کے نیچے جو مٹی لگی ہے ہماری تو اس ذرے کے برابر بھی اوقات نہیں ہے. ہماری تو جانیں ان کی عظمتوں پر قربان ہے. آپ کی بڑی ہی شان ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، مختصر کر رہا ہوں، ساتھ لیتے ہیں اور غار ثور کی طرف سفر اختیار کر لیتے ہیں. اب سفر لمبا طویل سفر ہے. سفر کے اندر پریشانیاں بھی آتی ہیں، ٹینشنیں بھی آئیں، تنگیاں بھی آئیں، لیکن یار نے ماتھے کے اوپر بل نہیں ڈالا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اکٹھے تشریف لے جا رہے ہیں. ادھر سے ابو جہل کو جب پتا چل گیا کہ وہ تو یہاں سے چلے گئے ہیں، پھر ابو جہل نے اعلان کر دیا کہ جو بندہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے نبی کو قتل کرے گا اس کو میں 100 اونٹ انعام دوں گا. 100 اونٹ انعام دوں گا. حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ گھوڑا لیتے ہیں اور پیچھے چل دیتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے. اس وقت آپ ابھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا آپ نے. آپ جا رہے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے قریب ہی پہنچے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا آقا کوئی ہمارے پیچھے آ رہا ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ ہی نہیں دی. ایک ٹائم آیا، سراقہ بن مالک قریب پہنچ گئے اور جیسے ہی پہنچے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے مالک جس طرح سے تجھے منظور ہے ویسا ہی کر دے، جیسے تجھے منظور ہے ویسا ہی کر دے. سراقہ بن مالک کا اونٹ جو ہے، گھوڑا جو ہے، وہ زمین کے اندر دھسنا شروع ہو گیا. جب زمین کے اندر دھسنا شروع ہوا تو سراقہ بن مالک نے کہا اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجئے، اب میں آپ کو قتل کرنے کا ارادہ چھوڑتا ہوں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پھر اللہ سے دعا مانگی تو سراقہ بن مالک کا جو گھوڑا زمین میں دھنس رہا تھا وہ باہر نکل آیا. لیکن پھر ذہن میں خیال تھا کہ بھی 100 اونٹ انعام ملنے ہیں. اس نے پھر سوچا کہ نہیں معاذ اللہ قتل کرتا ہوں، تو پھر گھوڑا دھسنا شروع ہو گیا. پھر معذرت کی، میرے محبوب نے پھر معاف فرما دیا. پتا چلا کہ معاف کرنا میرے محبوب کی عادت کریمہ تھی، عادت کریمہ تھی. جب باہر نکلا تو پھر ذہن میں خیال ہے، تیسری مرتبہ پھر دھسنا شروع ہوا نا تو پھر عرض کیا آقا اب میں سچی توبہ کر رہا ہوں، پکی سچی معافی مانگ رہا ہوں، میرے محبوب مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے. ویسے ہی گھوڑا باہر آیا اور میرے محبوب نے فرمایا اے سراقہ بن مالک تو ہمیں قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہو اور ہم تو تمہارے ہاتھوں میں کیسر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہے ہیں، تمہارے ہاتھوں میں کیسر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہے ہیں. اور میرے محبوب کے علم غیب پر تانتشی کرنے والوں سنو، ہجرت مدینہ مسجد مکہ کے بعد 8 سال تقریباً کم و بیش کے بعد فتح مکہ ہوا ہے. اس وقت سراقہ بن مالک نے کلمہ پڑھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور زمانہ کے اندر سراقہ بن مالک کو سونے کے کنگن پہنائے گئے. اور بات کب ہو رہی ہے؟ ہجرت کی رات. اس وقت میرے محبوب نے فرمایا اے سراقہ تم ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے ہو اور ہم تو تمہارے ہاتھوں میں کیسر و کسریٰ کے سونے کے کنگن دیکھ رہے ہیں، سونے کے کنگن دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک جنگ پر ہے نا، سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا جنگ میں جاتے ہیں تو جس طرح سے جنگ کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ان لوگوں نے کفار نے اب خود کو جو اندر بند کر لیا، بند کرنے کے بعد اپنے کھانے پینے کا سارا راشن اندر کر لیا. اب مسلمان باہر ہیں جنگ کرنے کے لیے. اس جنگ کے اندر سراقہ بن مالک بھی موجود ہیں جنگ کرنے کے لیے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو چیخا میں پھینکا گیا تھا تو ایک بنائی گئی تھی بانسوں کے ذریعے جو ہے نا گلیل کی طرح، گلیل کی مانند پتھر باندھ کر پھینکا جاتا تھا. منجنیک بنائی گئی کہ اس کے ذریعے پتھر پھینکا جائے. جب یہ مشورہ ہوا نا تو سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں یار بات سنو کہ اگر تم پتھر پھینکتے ہو، پتہ نہیں ان کے پتھر لگتا ہے یا نہیں لگتا، تو تم ایسا کرو کہ اس منجنیک کے اندر مجھے باندھو. ہائے ہائے، مجھے باندھو، مجھے پھینکو، میں اندر جاؤں گا، جا کر میں دروازہ کھول دوں گا، سب آ کر اس کے یہودیوں کے اوپر حملہ کر دینا. اب دوسرے سب لوگ کہنے لگے سراقہ تیرا دماغ ٹھیک ہے، تو کیا بات کر رہا ہے، کیا ہو گیا تجھے، سمجھدار بندہ ہے یار، کیسا مشورہ دے رہا ہے.
تو اندر جائے گا, یہودی اندر کھڑے ہیں, وہ تو تجھے ختم کر دیں گے, مار دیں گے تجھے, اور ہم تجھے ایسے نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا یارو اس بات کو چھوڑو, ہائے ہائے اس بات کو چھوڑو, تم مجھے یہ کام کرو, میرا مجھے یقین ہے مجھے کچھ نہیں ہونا. سب نے ایسا ہی کیا, آپ کو منجنیق کے اندر ڈالا اور کھینچ کر تو پھینک دیا. جیسے ہی آپ اندر گئے تو آپ کو کوئی چوٹ نہیں آئی. آپ نے دروازہ کھولا, سب مسلمانوں نے یہودیوں کے اوپر حملہ کر دیا, جنگ فتح ہو گئی. آپ باہر تشریف لے آئے, سب نے پوچھا یار اتنی دور سے تجھے پھینکا, اتنی سپیڈ سے تو گیا, تیرے جسم کے اوپر خراش بھی نہیں آئی, کوئی ہڈی پسلی تیری نہیں ٹوٹی, یار وجہ کیا ہے؟ کس بات کا یقین تھا تیرے اوپر, تجھے کس بات پر یقین تھا؟ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا او یارو, جب ہجرت کی رات میں نے اپنے محبوب کا قتل کرنے کے ارادے سے معاذ اللہ پیچھا کیا تھا, اس وقت جب میں نے معافی مانگ لی تھی, میرے محبوب نے فرمایا تھا اے سراقہ تم مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو اور میں تمہارے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں, اور مجھے یقین ہے جب تک میرے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن نہیں آئے گے, ارے مجھے موت آ ہی نہیں سکتی, مجھے موت آ ہی نہیں سکتی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور زمانہ آ گیا, آپ کی حکومت آ گئی, آپ بڑے بیمار ہو گئے, بہت بیمار ہو گئے. تو کیسر و کسرا کے ساتھ جنگ ہوئی, جنگ ہونے کے بعد آپ کے پاس وہ کنگن آ گئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن آئیں گے, سونے کے کنگن آئیں گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام سے کہا جاؤ سراقہ کو بلا کر لے کر آؤ. وہ عرض کرتا ہے آقا سراقہ تو چل ہی نہیں سکتا, وہ تو بڑا ہی علیل ہو گیا ہے, بڑا ہی بیمار ہو گیا ہے, آقا وہ تو چل ہی نہیں سکتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے غلام, اے میرے یار, جا کر سراقہ کے کانوں میں یہ کہہ دینا کہ اے سراقہ وہی کنگن آ گئے ہیں جو میرے محبوب نے فرمایا سراقہ تیرے ہاتھوں میں آنے والے ہیں, وہی کنگن آ گئے ہیں. اور جیسے ہی غلام نے جا کر سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں یہ کہا کہ عمر فاروق نے فرمایا ہے کہ وہ کنگن آ گئے ہیں کیسر و کسرا کے کہ جو میرے محبوب نے فرمایا تھا تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے, کان میں آواز جاتی ہے, سراقہ بن مالک اس طرح سے کھڑے ہو گئے جیسے کبھی بیمار ہی نہیں ہوئے تھے, کبھی بیمار ہی نہیں ہوئے تھے, گئے اور ہاتھوں میں کنگن پہن لیے. یہ میرے محبوب کا علم غیب تھا, یہ میرے محبوب کا علم غیب تھا. تو عرض کر رہا تھا غار ثور, جب پہاڑ کے اوپر, مختصر کر دیا میں نے, پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگے نا, سفر کافی طویل کر لیا تھا, لمبا سفر تھا. تو یار نے عرض کی حضور سفر بہت کر لیا ہے, پہاڑی بڑی اونچی ہے, آپ تھک جائیں گے, آپ ایسا کیجئے میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے. سبحان اللہ, میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے. فتح مکہ کے بعد نا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ کے اندر 360 بت پیوست تھے, وہاں پر بتوں کو توڑنے کے لیے آپ تشریف لے گئے, مولا علی ساتھ ہیں, مولا علی ساتھ ہیں. آپ نے چھڑی کے ساتھ بتوں کو توڑنا شروع کر دیا. کچھ بت ایسے تھے جو بہت اونچائی پر تھے, چھڑی وہاں پر پہنچ نہیں رہی تھی, چھڑی وہاں پر پہنچ نہیں رہی تھی. اب مولا علی نے دیکھا بتوں کو بھی توڑنا ہے لیکن چھڑی پہنچ نہیں رہی. آپ نے عرض کی حضور آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے. مولا علی, اب ہجرت کی راہ غار ثور کا واقعہ, اور مولا علی میں کسی کی شان کم نہیں کر رہا, میں ان لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں جو میرے سیدنا ابو بکر صدیق کے اوپر زبان تشتان تشی کرتے ہیں, جو بکواسات کرتے ہیں, جو بولتے ہیں, وہ اپنے زبانوں کو لگام دے لیجئے. میں اس ویڈیو ریکارڈر کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ شان جو سیدنا ابو بکر صدیق کو ملی ہے وہ کسی اور کو ملی ہی نہیں ہے. مولا علی کی شان بڑی ہے یار, آپ تو اہل بیت سے ہیں, آپ کی شان کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. اور آپ کی زبان اور میری زبان اور میری اور آپ کی اوقات کیا ہے کہ ہم صحابہ کرام کی عظمتوں کو تولنا شروع کر دیں؟ تیری اوقات کیا ہے کہ تو صحابہ کو تولنا شروع کر دے؟ اس کی شان زیادہ ہے, اس کی شان کم ہے. میں کسی کی شان کی بات نہیں کر رہا, یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو لوگ صحابہ کے اوپر بولتے ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے عرض کیا آقا آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے. سرکار نے فرمایا اے علی آپ بار نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, آپ نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اے مولا علی تیری قسمت پر دل قربان,
तेरी शान पर भी कुर्बान, तेरी अजमत पर कुर्बान, कि मौला अली हुजूर के कंधों पर सवार हो गए। हुजूर ने फरमाया अली तुम मेरे कंधों पर आ जाओ और इन बुतों को तोड़ दो। मौला अली हुजूर के कंधों पर सवार हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं अली तेरी शान पर भी, कुर्बान जाऊं। कंधों पर सवार होते हैं, बुतों को तोड़ देते हैं, जमीन पर छलांग लगाते हैं। जब बुतों को तोड़ने के बाद नीचे तशरीफ लाते हैं ना, तो मौला अली मुस्कुरा रहे हैं। हुजूर ने पूछा ए अली मुस्कुरा क्यों रहे हो? आपने कहा आका इतनी बुलंदी से नीचे या मुझे चोट ही नहीं लगी, इतनी बुलंदी से। मेरे महबूब ने फरमाया ए अली जिसके कंधों पर तुम सवार थे वो नबी आखिरी ज़मान था, वो हबीबे मुस्तफा अल्लाह का महबूब है, और जिसने तुझे उतारा है वो जिब्रील अमीन थे। तुझे चोट कैसे लग सकती थी? आइए गारे सौर जब बुलंदी पर जाने लगे ना, तो सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की हुजूर आप मेरे कंधों पर सवार हो जाइए। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कंधों पर सवार हो गए। गारे सौर के दरवाजे पर, गारे सौर के पास पहुंचते हैं तो आपको अंदेशा था कि कहीं अंदर कोई मूजी जानवर ना हो, तो आपने अर्ज की हुजूर आप बाहर ठहरिए, मैं जरा ना अंदर जाकर सफाई कर देता हूं। सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर तशरीफ ले जाते हैं और जाकर अपना पहले इमामा उतारते हैं, उसको फाड़ना शुरू करते हैं, सुराखों को बंद करते हैं, फिर अपना कमीज उतारते हैं, उसको फाड़ कर सुराखों को बंद कर रहे हैं। एक रिवायत में है कि 2 सुराख रह गए थे, एक रिवायत में है कि 1 सुराख रह गया। तो फिर अबू बकर ने उस सुराख के ऊपर अपनी एड़ी रख ली और अर्ज की हुजूर अब आप अंदर तशरीफ ले आइए, अब आप अंदर तशरीफ ले आइए। सरकार जब अंदर तशरीफ ले गए, यार उठाया तो अबू बकर सिद्दीक ने कंधों पर, सरकार तो को था। अब सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं हुजूर आप थक गए होंगे, सुभान अल्लाह, आप थक गए होंगे, आप आराम फरमा लीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुभान अल्लाह, कुर्बान जब अबू बकर तेरी किस्मत पर। अबू बकर की एक तमन्ना थी कि मैं हूं, मेरी आंखें हों और सामने मेरे यार का चेहरा हो, बस कोई और ना हो, बस मैं हूं, मेरी आंखें हो और सामने मेरे यार का चेहरा हो। वो भी तमन्ना पूरी हो रही है। गारे सौर के अंदर वो तमन्ना पूरी हो रही है। गोद है सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक की, सर मुबारक है आका दो जहां का, गोद मुबारक में सर रखते हैं, सुभान अल्लाह यार, सर रखते हैं, आराम फरमा रहे हैं। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, ऐ मालिक मेरे दिल की तमन्ना आज पूरी हो रही है, मेरे दिल की तमन्ना आज पूरी हो रही है। आज तन्हाई में मुझे यार को तकने का मौका मिल गया। और फिर अबू बकर ने फिर कैसे तका होगा यार, किस तरह से देखा होगा? अकेला अबू बकर, अब गोद में सरकार का चेहरा है। मैं एक जाविया दिखाने लगा हूं कि अबू बकर ने, मैं कहता हूं हमारी तो वो आंखें नहीं है ना, अबू बकर ने किस तरह से देखा होगा? अबू बकर ने उधर से एड़ी के साथ सुराख भी बंद किया हुआ है। अब गोद में सरकार का चेहरा, अबू बकर जो है इश्क वाली आंखों से हुजूर के चेहरे को तक रहे होंगे। जरा तसव्वुर कीजिए यार, वो कैसा मंजर होगा यार, कैसा मंजर होगा। ये इश्क की बात है यार, ये मोहब्बत की बात है। ये वो ही समझ सकते हैं जो इश्क और मोहब्बत के मकाम को समझते हैं, जो हदों को ढूंढते हैं ना, हदों को, ये हद लगाओ, इतनी होनी चाहिए मोहब्बत, ऐसे होना चाहिए। या तुम उस हुजूर से मोहब्बत की हद तो दिखाओ जरा हमें। आका के साथ मोहब्बत करने की कोई हद ही नहीं है यार, बस मोहब्बत करने की कोई हद ही नहीं है। अबू बकर ने सरकार के चेहरे को तक रहे हैं, देख रहे हैं, जी भर कर नजारे कर रहे हैं। इसी असना में एड़ी जो है सुराख के ऊपर रखी हुई है। मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं एक डंग नहीं मारा। अबू बकर कहां एक डंग से तकलीफ दिखाने वाले थे, बहुत सारे डंग मारे होंगे उस सांप ने, उस अजदहा ने जो वहां से आया, मूजी जानवर जो आया। जब ज्यादा लग गए, तकलीफ महसूस हुई, तो अबू बकर की आंखों से आंसू जारी हो गए। सुभान अल्लाह। अब वो आंसू जो है, अब तकलीफ तो हो रही थी, सरकार को उठा नहीं सकते थे, आराम में खलल आ जाएगा, लेकिन आंखों से जब आंसू जारी हुए, वो आंसू अबू बकर की आंखों से निकले और चेहरा मुस्तफा पर आ गए। चेहरा मुस्तफा, वाह वाह अबू बकर यार, तेरे आंसुओं पर भी हमारी जाने कुर्बान, कि यार उस चेहरे के ऊपर, सुभान अल्लाह, चेहरे के ऊपर आंसू गिरे।
میں بات کو ختم کر رہا ہوں, ذرا غور کریے, بڑی عشق کی بڑی پیاری بات ہے یار, بڑا ہی محبت والی بات ہے. آنسو گرے, آنسو گرنے کے بعد آنکھوں سے جب سرکار کی آنکھیں, آپ نے آرام سے اٹھ گئے, آپ نے پوچھا اے ابو بکر کیا ہوا, اے ابو بکر کیا ہوا. جب بھی کوئی پریشانی اچانک آتی ہے نا تو پھر وہاں پر جو ہوتے ہیں نا مرتبے مقام کے حساب سے بات نہیں ہوتی. میں مثال کے طور پر اگر اس میں کرنٹ آ جائے, ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہو کہ قاری صاحب اس میں کرنٹ ہے, تو آپ یہ قاری صاحب بچاؤ اپنے آپ, کرنٹ ہے اس کے اندر, یہ نہیں کہ حضرت علامہ مولانا فلانا فلانا یہ نہیں کریں گے آپ, اب ڈائریکٹ بولیں گے وہاں پر. لیکن جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے پوچھا اے ابو بکر کیا ہوا, تو آگے سے ابو بکر نے یہ سرکار یہ ہو گیا, یہ نہیں کہا, عرض کی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آقا میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان, میری جان میری زندگی آپ کے اوپر قربان. آقا کسی موذی جانور نے مجھے ڈنگ مار دیا ہے, مجھے ڈنگ مار دیا ہے. پھر کیا ہوا, پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن جو ہے ایڑی کے اوپر لگانے لگے, تو ابو بکر کے عشق نے گوارا نہیں کیا. عرض کرتے حضور آپ کا لعاب دہن اور میری ایڑی, لیکن حکم تھا ابو بکر ایڑی آگے کرو, ایڑی آگے کی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جیسے ہی میرے محبوب نے اپنا لعاب دہن میری ایڑی پر لگایا, فوراً ہی میری ساری کی ساری تکلیف ختم ہو گئی, ساری تکلیف ختم ہو گئی. یہ غار ثور جو ہے بڑی محبتوں والا واقعہ ہے, بڑی ہی عظمتوں والا واقعہ ہے. اور آخری بات کر رہا ہوں, عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نا ابو بکر سے عرض کی اے ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو یار, ساری نیکیاں لے لو, ساری نیکیاں, بس مجھے وہ رات جو رات تم نے غار میں گزاری تھی میرے یار کے ساتھ وہ والی نیکی مجھے دے دو. ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, تڑپنے لگ گئے اور عرض کرتے ہیں اے عمر میرے پاس تو کل اثاثہ ہی یہی ہے اور یہی تو نیکی ہے میرے پاس, اسی کے اوپر تو مجھے مان ہے, میں کیسے یہ نیکی تجھے دے دوں. چاندنی رات ہے, چاندنی رات. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آسمان کی طرف دیکھتی ہیں, یہ نا غار ثور سے منسلک واقعہ ہے, یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. ستاروں کو دیکھتی ہیں, ستاروں کو دیکھتے ہوئے عرض کرتی ہیں حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بی بی عائشہ اکٹھے کھڑے ہیں چھت کے اوپر دیکھ رہے ہیں, حضور آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں. اما عائشہ جانتی تھی کہ میرے سرکار کو, میرے سرتاج کو آسمان کے تاروں کی گنتی کا بھی پتا ہے, گنتی کا بھی پتا ہے ان کو, اس لیے پوچھ لیا. وہ آج کا مسلمان کہتا ہے کہ ان کو تو علم غیب ہی نہیں ہے, ان کو کیا پتا, دیوار کے پیچھے کا ہی نہیں پتا ان کو. تو اور یہ عقیدہ دیکھو اما عائشہ کا عقیدہ ہے. سرکار نے فرمایا اے عائشہ ہاں ہے نیکیاں کسی کی. پوچھا جی حضور کس کی ہیں. حضور نے فرمایا میرے عمر کی نیکیاں ہیں, میرے عمر کی نیکیاں ہیں. چہرے کے اوپر ذرا اثرات چینج ہو گئے, ذہن میں خیال تھا کہ شاید میرے ابا ابو بکر صدیق کا نام لیں گے. میرے محبوب نے ساتھ ہی فرمایا اے عائشہ تم سوچ رہی ہوگی کہ تمہارے باپ ابو بکر کی نیکی اتنی ہوگی, سنو عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں, ساری عمر کی نیکیاں اور ابو بکر کی غار ثور والی ایک رات کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی, ایک رات کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میرے بھائیوں ایک بات ذہن میں رکھ لو, کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی شخص کوئی غلط گفتگو کرتا ہے اس محفل سے اٹھ جائے, کوئی دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, ذہن کو کسی بھی طرح بھگانے کی ضرورت نہیں ہے, چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو. جب صحابہ کی باری آ جائے تو پھر کسی کی بات نہیں سننی, کیونکہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اللہ کی بارگاہ سے دعا کہ رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.